السلام علیکم۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ڈالر بہت امپورٹنٹ ہے، ڈالر آ رہا ہے، ڈالر نہیں آ رہا ہے، آئی ایم ایف ڈالر دے گا، آئی ایم ایف ڈالر نہیں دے گا، فرینڈلی ممالک سے ڈالر آ جائیں گے، فرینڈلی ممالک سے ڈالر نہیں آئیں گے، اور ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر سستا ہو گیا ہے، ڈالر مہنگا ہو جائے گا، ڈالر سستا ہو جائے گا۔ یہ ایسے فکرے ہیں جو ہم نے ہوش سنبھالتے سے سنے ہیں۔ اب تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے جس دن ہم کوئی مر بھی رہے ہوں گے تو یہی فکرے سن رہے ہوں گے۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ یہ ڈالر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے لیے، یا کسی بھی کنٹری کے لیے یہ ڈالر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ڈالر کی قیمت کو طے کون کرتا ہے؟ اب جو پہلا سوال ہے کہ یہ ڈالر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ ڈالر ایک عالمی کرنسی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عالمی کرنسی ہوتی کیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں دو تین باتیں دیکھنی ہوں گی کہ ہم کرنسی کی تین چار ٹائپس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک کرنسی ہے ڈومیسٹک کرنسی۔ ڈومیسٹک کرنسی سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستانی روپیہ ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں، کسی دکان پہ جاتے ہیں، اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ ہمیں پاکستانی روپے میں ہم سے لیتا ہے، اسے بھی انکار نہیں ہوتا، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم سے پاکستانی روپے لے لیتا ہے، ہمیں چیز دے دیتا ہے۔ تو یہ جو پاکستانی روپیہ ہے، یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہی استعمال ہوگا، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ملکی کرنسی ہے۔ ایک ہوتی ہے غیر ملکی کرنسی۔ غیر ملکی کرنسی سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے پاس کسی دوسرے ملک کی کرنسی تو ہوگی، مثال کے طور پہ میرے پاس پاؤنڈ سٹرلنگ ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ میرے پاس ٹرکش لیرا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ میں کسی بازار میں جاتا ہوں، کوئی ان سے کوئی چیز خریدتا ہوں، تو میں اس سے بڑے آسانی سے کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، یا میں اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع نہیں کرا سکتا۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیر ملکی کرنسی ہے۔ تیسری کرنسی یہ ہوتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ عالمی کرنسی ہے۔ عالمی کرنسی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پہ اگر سعودی عرب سے اگر میں نے کوئی آئل امپورٹ کرنا ہے، اس کے لیے اگر وہ پیسے چاہیے تو سعودی عرب کے پاس یہ پورا حق ہے کہ وہ میں اگر اسے پاکستانی روپیہ دوں تو وہ انکار کر دے گا، یا میں اسے اگر ریال بھی دوں تو وہ انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا جی نہ میں نے ریال میں ٹرانزیکشن کرنی ہے، نہ میں نے روپوں میں ٹرانزیکشن کرنی ہے، پھر ٹرانزیکشن کس میں کرنی ہے؟ تو اس کے لیے اسے چاہیے ڈالر۔ تو یہ ڈالر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں کسی تیسرے ملک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں، کسی اور ملک کے ساتھ۔ اگر میں چائنا سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو میں چائنیز یون میں بھی اس کے ساتھ ٹرانزیکشن نہیں کروں گا، میں پاکستانی روپے میں بھی ٹرانزیکشن نہیں کروں گا، لیکن میں ٹرانزیکشن کس میں کروں گا؟ یہ ڈالر میں ٹرانزیکشن کروں گا۔ یہ کس نے طے کیا کہ یہ ڈالر میں ہی کیوں ٹرانزیکشن کرنی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ چلے جائیں ذرا 70-75 سال پہلے، 1944، برٹن ووڈز ایک جگہ ہے، چھوٹی سی ایک جگہ ہے امریکہ کی نیو ہیمپشائر اسٹیٹ میں۔ تو وہاں پہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس اس لیے منعقد ہوئی کہ حالات جو پچھلے 1944 سے جو پچھلے کوئی 30-40 سال تھے اس میں بڑے خراب تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر گریٹ ڈپریشن آیا، پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ تو ان سارے 20-30-40 سالوں میں دو تین کام جو سب کو پتا تھے کہ وہ ہوئے۔ ایک تو جو ہیومن کیپٹل تھا وہ خراب ہو گیا سارا، لوگ مرمرا گئے۔ دوسرا ملکوں کی کرنسیاں خراب ہو گئیں۔ تیسرا کوئی بین الاقوامی جو مالیاتی سسٹم تھا وہ سارا بیٹھ گیا۔ چوتھا ملکوں کے جو انفراسٹرکچر تھے وہ تباہ حال ہو گئے، ادارے کام نہیں کر رہے تھے۔ تو تقریباً کوئی 700-750 لوگ دنیا کے انٹلیکچوئل آدمی وہاں پہ اکٹھے ہوئے صرف اس بات کے لیے، اس بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارا سسٹم چلے گا کیسے، بین الاقوامی ادائیگیاں کیسے ہوں گی، دوبارہ سے نئے سرے سے ملکوں میں انفراسٹرکچر کیسے ڈیولپ ہوگا، ہیومن کیپٹل کا کیا بنے گا، ادارے سارے کیسے کام کریں گے، ٹریڈ کیسے کی جائے گی، جو ساری دنیا میں ٹریڈ رک گئی تھی وہ ٹریڈ کیسے کی جائے گی۔ تو اس سارے سچویشن کو حل کرنے کے لیے ایک برٹن ووڈز میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ تقریباً 700-750 لوگ تھے، اور یہ بہت بڑی میسو کانفرنس تھی۔ 40-45 ممالک اس میں شرکت کر رہے تھے۔ اگر آج بھی آپ کسی جگہ پہ کوئی کانفرنس کر رہے ہو تو کوئی 300-400 لوگ ہوں تو وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ ذرا 75 سال پرانی ذرا بات دیکھ لیں، جب مواصلات اور ٹرانسپورٹیشن کا نظام بہت اچھا نہیں تھا اور جنگ عظیم دوم بالکل ابھی ختم ہوئی تھی، اس کے بعد اگر اتنے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کوئی کام ہونے لگا تھا۔ جن لوگوں کو کانفرنس کا ماحول کا اندازہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، جن کو نہیں ہے ان کے لیے میں بڑے آسان سے لفظوں میں یہ بات کروں کہ کانفرنس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک بڑا سارا کوئی ہال ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہالز میں ڈفرینٹ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں اگر ہم نے انفلیشن کو ڈسکس کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ انفلیشن کے اوپر ایک کانفرنس بلائیں گے، اور اس میں نا کیا ہو رہا ہوگا کہ ایک
جگہ پہ بڑی بات ہو رہی ہوگی جی انفلیشن کے یہ مسائل ہیں، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے ہالز میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ ہو رہا ہوگا کہ اچھا جی سبزیوں کی قیمتیں کیسے کنٹرول کی جائیں گی، اچھا جی میٹ کی یہ ایک الگ جگہ پہ ایک بات ڈسکس ہو رہی ہوگی، پھر ایک الگ جگہ پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہوگی جی کہ میٹ کی قیمتیں کیسے کنٹرول کی جائیں گی، پھر ایک الگ بات پر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہوگی اچھا جی آئل کی قیمتیں کیسے کنٹرول کی جائیں گی، کیونکہ سبزیوں کا جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ڈفرینٹ ہے، آئل کا اسٹیک ہولڈر ڈفرینٹ ہے، میٹ کا سپلائی چین ڈفرینٹ ہے، تو یہ ایک بندہ یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کی جا سکتی. تو بالکل اسی طرح برٹن ووڈز میں بھی وہ جو کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ مختلف جگہوں پہ مختلف بڑی بڑی باتیں ڈسکس ہو رہی تھیں. جو وہاں سے رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف بنا، ایک یہ بڑی بات ڈسکس ہوئی. دوسرا ورلڈ بینک، جسے اس وقت نام دیا گیا انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا، اور بعد میں وہ ورلڈ بینک بنا، وہ ایک ڈسکس ہوا. چوتھا ٹریڈ کیسے ہوگی، اس کے لیے آئی ایف سیز اور آئی ٹی او کا ادارے بنانے کے لیے تجویز پیش کی گئی. اور پانچویں جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ آج کے بعد عالمی کرنسی ڈالر ہوگا. یہ وہاں پہ یہ بات ڈسکس کی گئی. اب یہ ڈالر ہی کیوں ہوگا، پاؤنڈ کیوں نہیں ہوگا، گولڈ کیوں نہیں ہوگا، یا کوئی اور کیوں نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تھوڑا سا اور ہم پیچھے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی جنگ عظیم تھی اور اس کے بعد کے حالات، اور اس کے بعد پھر جو دوسری جو جنگ عظیم تھی، پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری دنیا میں ایک گولڈ سٹینڈرڈ رائج تھا. گولڈ سٹینڈرڈ ہم اکانومسٹ اس طرح سے کہتے ہیں یا سمجھاتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں جو روپیہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ جو 5,000 روپے کا نوٹ ہے، اس 5,000 روپے کے نوٹ کے پیچھے ایک گولڈ پڑا ہوا ہوتا تھا. اس 5,000 روپے کے نوٹ کے پیچھے، میں مثال دینے کے لیے 5,000 کا نام لے رہا ہوں، گولڈ پڑا ہوتا تھا. تو اگر آپ وہ گولڈ لے کے اگر سینٹرل بینک کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یار اس کو مجھے گولڈ میں کنورٹ کر دو، تو وہ سینٹرل بینک آپ کو گولڈ میں کنورٹ کر دیتا تھا. یعنی کہ جو 5,000 روپے کا نوٹ تھا، پوری دنیا کو یہ پتا تھا کہ یہ اس کے پیچھے گولڈ پڑا ہوا ہے اور میں جب بھی چاہوں گا میں گولڈ میں کنورٹ کرا لوں گا. لیکن جس وقت پہلی جنگ عظیم کے بعد ہونا یہ شروع ہوا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تک امریکہ نے کیا کیا کہ امریکہ نے جو ویپنز بنا کے ان لوگوں کو، باقی کنٹریز کو دیے اس جنگ کے لیے، تو اس وقت یو ایس اے نے یہ کیا تھا کہ یو ایس اے نے یہ کہا تھا کہ میں گولڈ میں آپ سے گولڈ لوں گا، میں آپ سے کرنسی آپ کی نہیں لوں گا بلکہ گولڈ لوں گا. حالانکہ ان کی کرنسی بالکل گولڈ کنورٹیبل تھی، لیکن وہ گولڈ اس نے لیا. جب اس نے گولڈ لیا تو دنیا کے تقریباً 80% جو گولڈ کے ذخائر تھے وہ امریکہ کے پاس شفٹ ہو گئے. یہ پہلا کام ہوا. دوسرا کام یہ ہوا کہ کنٹریز کے پاس گولڈ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے گولڈ کے مقابلے میں زیادہ کرنسیز ایشو کر دی. اب یہ ہوا کہ ان کے پیچھے اب جس وقت یہ انڈرسٹینڈنگ دنیا میں بننی شروع ہوئی کہ یار یہ جو نوٹ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے پیچھے گولڈ نہیں ہے، تو وہ اس کی وہ جو کرنسی نوٹ تھا وہ اپنی ویلیو کھوتا چلا گیا. اب اگر میں واپس وہی دوبارہ پچھلے مثال پہ جاؤں، اگر میں نے یو ایس اے سے سعودی عرب سے اگر میں نے تیل امپورٹ کرنا ہے، اگر میں سعودی عرب کو اس دور میں اگر اپنا روپیہ دیتا تھا تو سعودی عرب کے پاس یہ ایک کنفرم ہوتا تھا کہ یار اس کے پیچھے گولڈ پڑا ہوا ہے، جب میں چاہوں گا میں اس کو گولڈ میں کنورٹ کرا لوں گا اور مجھے گولڈ مل جائے گا. لیکن جس وقت آپ نے گولڈ کے مقابلے میں زیادہ روپیہ ایشو کر دیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سعودی عرب کو اب یہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ مجھے اس کے اگینسٹ گولڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے پیچھے گولڈ نہیں پڑا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے گولڈ کے مقابلے میں زیادہ کرنسی ایشو کی تو آپ نے گولڈ سٹینڈرڈ سے ڈی لنک ہو گئے. یعنی کہ جب گولڈ سٹینڈرڈ سے ڈی لنک ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ آپ اپنی میں نے اگر کسی کنٹری سے اگر کوئی ٹریڈ کرنی ہے تو وہ جو کرنسی مجھے اس کے اگینسٹ مل رہی ہے اپنی چیز بیچنے کی، تو میں اس کرنسی کا ٹھیک سے تعین نہیں کر سکتا تھا. اگر میں نے کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے تو جو میں اس کو اس کے روپے دوں گا اس کے اگینسٹ، تو وہ ٹھیک تعین نہیں کر رہا تھا. تو اس سے ایک اوور آل ایک ٹریڈ رک گئی. جب ٹریڈ رک گئی تو یہاں پہ آ کے برٹن ووڈز میں آ کے یہ بات طے کرنی تھی کہ کس کرنسی میں ٹریڈ ہوگی. یہ ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ اس وقت اس کانفرنس میں دو بڑے لوگ موجود تھے، بہت سارے لوگ تھے لیکن اس کانفرنس میں دو بڑے نام موجود تھے. امریکہ کی طرف سے تھے ہیری ڈیکسٹر وائٹ، جو کہ امریکہ کی ٹریجری کے ہیڈ سے وہ امریکہ کو، یو ایس اے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور انگلینڈ کی طرف سے جان مینارڈ کینز تھے. جو اکانومسٹ ہیں وہ کینز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے ہمارے سبجیکٹ میں. یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا آرگومنٹ رکھتے تھے. کینز کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی کرنسی ہونی چاہیے جو کسی ملک کی نہ ہو بلکہ ایک عالمی کرنسی ہو، ایک ڈفرینٹ کرنسی ہو جس کے پیچھے گولڈ پڑا ہو، وہ گولڈ کنورٹیبل ہو،
اور وہ کرنسی تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہو. تو اس کا نام انہوں نے تجویز کیا ہوا تھا کہ یہ بینکر ایک کرنسی ہونی چاہیے. اس کا ایک امیجنری سے انہوں نے نام رکھا ہوا تھا کہ یہ بینکر ایک کرنسی ہونی چاہیے. اور وہ ہیری ڈیکسٹر وائٹ کا خیال تھا کہ ہم ڈالر ہی کو کیوں نہ عالمی کرنسی مان لیں. اب جو کینز تھے، کینز بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے اور ان کی بات دل میں اتر جاتی تھی. اگر آپ تھوڑا سا یوٹیوب پہ جا کے تھوڑا سا اگر ان کی سپیچز پرانی اگر گوگل کریں، خاص کر اکنامکس کے اسٹوڈنٹ، تو ان کو بہت مزہ آئے گا کہ کینز بات کرنے میں بالکل ایک اپنا ملکہ رکھتے تھے. ان کی سپیچز کچھ پڑھی ہوئی ہیں، دیکھ لیجئے گا. لیکن وہ جب یہ بات کرتے تھے وہ اپنی بات منوانے کی اہلیت رکھتے تھے کہ یہ کیا ہوگا، ڈالر کو نہیں بلکہ ایک نئی کرنسی کو آنا چاہیے. اچھا، اب ہیری ڈیکسٹر وائٹ تھے، وہ کہیں نہ کہیں چاہتے تھے کہ ڈالر ہی عالمی کرنسی بن جائے. تو انہوں نے ایک ٹرم ڈھونڈی ہوئی تھی کہ ہمیں ایک ایسی کرنسی چاہیے جو کہ گولڈ کنورٹیبل ہو. اچھا، اب میں نے جو آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ وہ جو کانفرنس کا ماحول ہوتا ہے وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہالز میں ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کینز کسی ایک الگ حال میں تھے اور وہ آئی ایم ایف کے اوپر بات وہاں پہ کر رہے تھے، اور ہیری ڈیکسٹر وائٹ ایک الگ حال میں تھے، وہ ایک عالمی کرنسی کے اوپر بات کرنے کے لیے وہ حال میں بیٹھے تھے. تو جب ہیری ڈیکسٹر وائٹ نے دوبارہ یہ بات رکھی وہاں پہ کہ یہ ایک گولڈ کنورٹیبل کرنسی ہونی چاہیے، تو وہاں پہ کسی انڈین نے پوچھا کہ یار اس کا مطلب کیا ہے گولڈ کنورٹیبل کرنسی کا. وہاں پہ جو کینز کے ڈپٹی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بات سمجھنے کے لیے سمجھ لو کہ جس طرح سے آج کل ڈالر ایک گولڈ کنورٹیبل کرنسی ہے. تو وہاں پہ فوراً ہیری ڈیکسٹر وائٹ نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، بالکل جس طرح سے ڈالر ایک گولڈ کنورٹیبل کرنسی ہے اسی طرح سے ایک کرنسی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہیری ڈیکسٹر وائٹ نے یہ بات ریپیٹڈلی کہی کہ ڈالر ایک گولڈ کنورٹیبل کرنسی ہے. اور ریپیٹڈلی کہنے کا مطلب یہ انہوں نے کہ ڈاکومنٹس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ لکھا کہ جو کینز کے جو ڈپٹی ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ چونکہ گولڈ کنورٹیبل کرنسی ہے اور اس لیے یہ ایک عالمی کرنسی ہونی چاہیے. جس وقت وہ کانفرنس ختم ہوئی تو جب اس کے پالیسی ریکمنڈیشن چھپے، جب اس کا اعلامیہ چھپا، تو اس پہ جب کینز صاحب کے سامنے جب وہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا میرے ڈپٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ عالمی کرنسی وہ ڈالر ہونا چاہیے، تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. تو اس دن کے بعد سے یہ جو ڈالر ہے یہ ایک عالمی کرنسی ہے، اور اس میں ڈالر خود ایک گولڈ کنورٹیبل کرنسی تھا 1944 سے لے کے 1971 تک، کہ آپ اس کے اگینسٹ آپ ڈالر دے کے آپ کو گولڈ مل جاتا ہوتا تھا. اور یعنی کہ جو ڈالر تھا یہ گولڈ کے ساتھ پیک تھا، ڈالر گولڈ کے ساتھ کنورٹیبل تھا، اور باقی دنیا کی جو کرنسیز تھیں وہ گولڈ کے ساتھ کنورٹیبل نہیں تھی، وہ بلکہ وہ اس کے ساتھ ڈالر کے ساتھ لنک ہو گئی. تو یہاں تک کی ہسٹری وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ڈالر کا ایک عالمی کرنسی بننے کا ایک طریقہ تھا. اور اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک ایکسپینشن کا دور شروع ہوا، تو ایک بہت اسٹرانگ معیشت تھا چونکہ یو ایس اے، اور بڑی اس کی سے تھی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو اس کے بعد ڈالر کو ایکسیپٹ کیا گیا ایز اے اسٹرانگ کرنسی. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ شروع ہوا کہ مسئلہ یہ شروع ہوا ود دا پیسج آف ٹائم. جب معیشتوں نے آپس دوبارہ گرو کرنا شروع کیا یا ریکور کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پیسے دیے اور اس کے ساتھ وہ ڈالر کو گولڈ کے ساتھ انہوں نے ڈالر کمائے. ڈالر کمانے کے بعد وہ ڈالر بھیج دیتے تھے اور وہ وہاں سے گولڈ منگوا لیتے تھے. تو سلولی گریجولی جو امریکہ کے پاس جو گولڈ کے ریزروز تھے وہ آہستہ آہستہ وہ ریزروز ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئے. اگر آپ تھوڑا سا پرانی سٹیٹسٹکس دیکھیں تو تقریباً 1966-67 کی بات ہے کہ جو لوگوں کے پاس ڈالر موجود تھے، نان یو ایس کنٹری کے جو سینٹرل بینک تھے ان کے پاس ڈالر موجود تھے وہ 14 بلین ڈالر تھے، اور یو ایس اے کے پاس 13.2 یا 13.5 بلین ڈالر کا گولڈ پڑا ہوا تھا، جس میں سے 10 بلین ڈالر ان کے اپنے ڈومیسٹک اس میں لوگوں کا، یعنی کہ 10 ارب ڈالر جو تھے وہ انہوں نے ان کے یو ایس اے کے جو شہری تھے ان کے پاس تھے، یعنی کہ 10 ارب ڈالر کا گولڈ انہوں نے یو ایس کے شہریوں کا دینا تھا اور 14 ارب ڈالر کا گولڈ انہوں نے لوگوں کا دینا تھا. لیکن ان کے پاس ٹوٹل جو گولڈ کے ریزروز تھے وہ 13.2 بلین ڈالر تھے، یعنی کہ 14 بلین ڈالر کے اگینسٹ نان یو ایس ریزیڈنٹ کے جو 14 بلین ڈالر کے اگینسٹ ان کے پاس 3.2 بلین ڈالر کا گولڈ پڑا ہوا تھا. بالکل تقریباً یہ صورتحال تھی جیسے آج پاکستان کے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے ڈالر دینے ہیں لیکن ہمارے پاس آنے اتنے ڈالر ہیں، تو وہ تقریباً ڈیفالٹ کرنے والی پوزیشن پہ موجود تھا اس وقت یو ایس اے 1966 میں یا 1967 میں. تو اس وقت یہ سچویشن یہ ڈیولپ ہوئی.
ہاں اسپیسیفکلی جب وہ ایک ہم جو انٹرنیشنل فائنانس کے لوگ ہیں اس کو ہم وہ رچرڈ نکسن کے نام سے یا نکسن شاک کے نام سے جانتے ہیں کہ جس وقت فرانس کے صدر چارلس ڈیگال نے ایک کسی جگہ پہ یہ کہا کہ یہ ڈالر ہیں اور یہ ڈالر مجھے کنورٹ کرانے ہیں گولڈ میں، میرا گولڈ مجھے واپس دے دو. اینڈ دین 1971 میں رچرڈ نکسن نے ایک اسپیچ میں یہ بڑا کیٹاگوریکلی کھلے دلوں سے یہ کھلے لفظوں میں یہ کہا کہ آج کے بعد ہم ڈالر کی گولڈ میں کنورژن کو بند کرتے ہیں، یعنی کہ آج کے بعد ڈالر گولڈ کنورٹیبل نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں سے کہتے ہیں کہ گولڈ ونڈو بند کر دی گئی. اس دن کے بعد 1971 کے بعد آپ کو ڈالر کے اگینسٹ بھی گولڈ نہیں ملتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت امریکہ ایک بڑی اسٹرانگ اکانومی تھا اور اس کے مقابلے پہ کوئی اور دوسری بڑی اکانومی موجود نہیں تھی، چائنا ابھی فرنٹ پہ نہیں تھا، چائنا ایک بڑی بری پوزیشن پہ موجود تھا، یا ساؤتھ کوریا اس وقت نہیں تھا، یا اس وقت کوئی اور بڑی ایسی اکانومی نہیں تھی جو کہ اپنی بات وہاں پہ رکھ سکے اور اپنی کرنسی کو بھی اسی طرح سے منوا سکے. تو سب نے اسی انداز میں لیا کہ ڈالر ہی ایک اسٹرانگ کرنسی ہے. تو یہ ایک بڑی ایک موٹی سی ہسٹری ہے کہ ڈالر کی جو ہے نا پہچان کیسے بنی. اب آگے دوبارہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے. اس وقت بھی رچرڈ نکسن کے سیکرٹری نے کہا تھا کہ ڈالر ہماری کرنسی ہے لیکن تم لوگوں کا پرابلم ہے، تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ڈالر. تو اب وہ مسئلہ تقریباً ذرا زیادہ کھل کے سامنے آیا ہے، خاص کر یہ جو رشیا یوکرین وار ہے اس کے بعد. مطلب اب لوگ ذرا، چونکہ جب رشیا پہ سینکشن لگی کہ آپ ڈالر میں ٹرانزیکشن نہیں کریں گے تو ایک دفعہ رشیا کا ایک اور طرح کا سچویشن ڈیولپ ہو گیا ہے. اور اب بہت سارے آلٹرنیٹیوز اور مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جس طرح سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے، کرپٹو کرنسی آ رہی ہے، باقی چیزیں آ رہی ہیں. تو اب لوگ یہ دوبارہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈالر کی جگہ پہ کوئی اور ایک بڑی کرنسی ہو، ایک اور عالمی کرنسی ہو جو ڈالر نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو، ایک ڈفرینٹ کرنسی ہو جو کہ ایک عالمی ٹرانزیکشن کے لیے استعمال ہو سکے. وہ جس طرح پرانی کینز کا خیال تھا کہ یار ایک بینکر ٹائپ کی کوئی اور کرنسی ہو جو کہ وہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں چونکہ اب چائنا بھی فرنٹ پہ آ رہا ہے، چائنا ایک بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے اور وہ چائنا کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کو بھی وہ عالمی کرنسی ماننے کے لیے لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ ڈالر کا مستقبل ہوگا کیا ڈالر کی جگہ پہ کوئی نئی کرنسی آ جائے گی یا ڈالر ہی چلتا رہے گا؟ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے اور عالمی جو منظر اس وقت پیش ہو رہا ہے اس میں بھی یہی خیال ہے. اور میری خود بھی کینتھ ریگوف سے اور جیفری فرینکل سے اور بیری ایکن گرین سے ڈائریکٹ بات جب ہوتی تھی، میں نے جب ان کے انٹرویوز کیے تھے، جب میں ان سے سوال پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ڈالر ہی رہے گا یا کوئی اور کرنسی آ رہی ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم یہ باتیں کر بھی رہے ہیں ڈالر کی جگہ پہ کوئی اور کرنسی بنے گی تو ابھی یہ بہت ارلی سٹیجز ہے. اگلے 20-30 سال میں ایسا کوئی سینیریو ڈیولپ ہونے والا نہیں ہے کہ جس میں ڈالر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ کوئی نئی کرنسی آ جائے گی. تو باقی دنیا بہت تیزی سے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہے زمانے میں تغیر کو ثبات، چیزیں بدلتی ہیں، بدل رہی ہیں، جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے کبھی نہیں سنی دیکھی تھی. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے 20-25 سال تک ڈالر ہی ایک عالمی کرنسی رہے گا اور ہمیں ڈالر کی ضرورت رہے گی. اب ڈالر کا ریٹ بنتا کیسے ہے؟ 250 روپے کا ڈالر، 220 روپے کا ڈالر یا 210 روپے کا ڈالر، یا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کیا ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کیا ریٹ ہے اور بلیک مارکیٹ میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے؟ اس پہ بات کرنی ہے. ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.